ایک پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کا گروپ ہے اسے تشکیل دیا جا رہا ہے. خبریں ایسی ہیں مائی گاڈ, اور اس کا نام جو ہے وہ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان بتایا جا رہا ہے. یہ بے شرم بے حس ملا ہیبت اللہ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. جو آگ یہاں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں نہیں پہنچے گی. یعنی افغانستان اور انڈیا کو دھمکی ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک بھی آئے گی آگ اگر اس طرح پھیلتی رہی تو. کس نے بولا تھا؟ سنا کیا؟ یہ بنیادی طور پہ یہ کیوں وجود میں لائی گئی ہے؟ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جمعیت علماء اسلام سے منسلک لوگ روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. توبہ استغفار توبہ توبہ توبہ. اور اس نے جو ہے وہ جہاد کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. امیر غازی شہاب الدین کی سربراہی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور اس تنظیم کی روٹس بھی جو ہیں وہ افغانستان سے مل رہی ہیں. تباہ و برباد 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 کر دیا. نمسکار دوستو, جے ہند. تو دوستو 2-3 دن سے پاکستان سے کچھ خبریں دیکھ رہا تھا کہ آج اس مولانا کو ٹھوک دیا, آج اس مولوی کو ٹھوک دیا, آج اس مفتی کو ٹھوک دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کون سا نیا کوئی ان نون گن مین پیدا ہو گیا بھائی, جو کہ پاکستان کے مولانا مفتی انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو کہ اب سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ کون ہے. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا, یہ پاکستانی خود بول رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ایک اور نیا جہادی گروپ جس نے کہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اس کا نام بتایا جا رہا ہے HIIP کر کے ہے, اور یہ کھل کے پاکستان کو اب اس سمے دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ قانون لے کے آنا ہے. مطلب شریعہ سمجھ جاؤ وہ کیا کرنا ہے پاکستان میں. اور اس سمے پاکستانیوں کی تو حالت خراب ہے. پہلے ہی TTP VLA پاکستان کو ٹھوکے جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی نیا آ گیا ہے جو کہ صرف پاکستان کے مولوی مفتیوں کو ٹھوک رہا ہے. چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ میں, اور چینل کو سبسکرائب کر لینا. وہ ایک ویب سائٹ ہے ریزوننٹ نیوز, اور یہ بیسیکلی دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ خبریں جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے چند اور ایسے اکاؤنٹس, نیوز اکاؤنٹس جو بیسکلی دہشت گردی کے ٹیررسٹ ریلیٹڈ واقعات جو ہوتے ہیں, ٹیررزم ریلیٹڈ واقعات, ان کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں. تو ان کے مطابق ایک پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کا گروپ ہے اسے تشکیل دیا جا رہا ہے. خبریں ایسی ہیں, اور اس کا نام جو ہے وہ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان بتایا جا رہا ہے. اور اس نے جو ہے وہ جہاد کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. امیر غازی شہاب الدین کی سربراہی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا, اور اس تنظیم کی روٹس بھی جو ہیں وہ افغانستان سے مل رہی ہیں, جہاں پہ وہ سوویت افواج کے خلاف مزاحمت کرنے والے جو اس وقت کے افراد تھے ان کے اوپر جو ہے وہی یہ نئی تنظیم جو ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی صفوں کے اندر وہاں کے کئی علاقوں, قندھار, زابل, ہرات, فرح, یہاں سے ڈپٹی کمانڈرز جو ہیں وہ اس کے اندر فائز کیے جا رہے ہیں. غیر شروع شدہ کے لیے ملا محمد عمر ایک افغان عسکریت پسند رہنما تھے جنہوں نے 1994 میں طالبان کی بنیاد رکھی تھی, اور اس سے قبل یہ گروپ نبی محمدی کی قیادت میں کام کرتا تھا. اور نام رکھنے کے کنونشنوں میں مماثلت انقیاس رائیوں کو ہوا دی تھی کہ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان اس تاریخی حقیقت کی ایک جدید شاخ یا اسی کا جانشین ہے. یہ ایک امکان ہے کہ, لیکن کچھ قیاس رائیاں بھی ہیں. سو یو ہیو ٹو نو کہ جب بات دہشت گردوں کی تنظیموں کے حوالے سے آتی ہے تو اس کی رپورٹنگ جو ہے انیشلی بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ کن بیسس پہ بن رہی ہے, اس کے اندر کون کون سے افراد ہیں. یہ ابھی بڑا اسکیچی قسم کا ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وار نوئر کے نام سے, اس نے ایک 3 منٹ کی پوری ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ حرکت انقلاب اسلامی پاکستان IIP کے نام سے جو ہے وہ HIIP یہ اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو دہشت گرد جو شامل ہوئے ہیں ان کے پاس امریکی بنی ہوئی M24 SWS سنائپر رائفلز موجود ہیں, M4A1 کاربائنز اس کے اندر موجود ہیں, M203 گرینیڈ لانچز اس کے اندر موجود ہیں, AK-74U کاربائن, چائنا میڈ ٹائپ 69 RPG لانچز ود PG-7V پروجیکٹائل, GB-25 گرینیڈ لانچرز اور AKM رائفلز. ان کے اسلحے کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی فوٹیجز وغیرہ آئی ہیں جو انہوں نے ریلیز کی ہیں اس کے اندر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس امریکن ویپنری, وہی ویپنری جس کا ذکر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرتا رہا ہے کہ جی ہمارا ویپنز جو ہے افغانستان میں رہ گئے اور ہم نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے, اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کافی حد تک ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسی کا استعمال کر رہے ہیں. ملا ہیبت اللہ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے,
اور تمام وہ اہل اسلام جن کو ملا ہیبت اللہ کی نیت پہ کچھ تھوڑا بہت بھی شک تھا یا شک ہے، وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ایک تنظیم لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا جی، حرکت انقلاب اسلامی پاکستان، اور اس کے نیچے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، انقلاب اسلامی پاکستان، پاکستان میں اسلامی نظام کے انقلاب کی خاطر مصروف جہاد اور دیگر مشروع طریقوں سے مصروف عمل تمام جماعتوں، تنظیموں اور تحریکات کے ساتھ ہر نیک کام میں اتحاد، تعاون اور اشتراک کی داعی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، وہ بندوقیں جو ہیں وہ امریکن بندوقیں ہیں، ظاہر ہے کہ افغانستان سے یا پشاور سے بھی مل جاتی ہیں، لیکن افغانستان سے، اور انہوں نے جو دوسرے آلات اٹھا رکھے ہیں وہ چائنیز ہیں۔ یہ بیسیکلی القاعدہ اور ہیبت اللہ اخوند زادہ کا جو ناجائز شادی ہوئی ہے اس کا ناجائز بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بچہ بھی کچھ دیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ کیوں وجود میں لائی گئی ہے؟ انقلاب اسلامی پاکستان، حرکت انقلاب اسلامی پاکستان کیوں وجود میں لائی گئی؟ یہ بیسیکلی اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جمعیت علماء اسلام سے منسلک لوگ روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور وہ تحریک طالبان افغانستان کور کر رہی ہے، قتل و غارت گری کے اندر اس وقت ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ ذاتی طور پہ انوالو ہے، وہ ذاتی طور پہ ڈائریکشن کرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ کر رہی ہے تو اس کو اب اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ ہیبت اللہ نے فنانسنگ تو لینی ہے نا کراچی سے، کراچی سے ہی فنانسنگ لینی ہے نا، بزنس مینوں سے، پشاور سے ہی پیسے منگوانے ہیں نا، تو کیا کیا جائے؟ اس لیے سامنے ایک کھڑا کر دیجیے کہ ہم تو نہیں کر رہے، یہ کار۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں، جنہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ جو آگ یہاں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں نہیں پہنچے گی، یعنی افغانستان اور انڈیا کو دھمکی ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک بھی آئے گی آگ اگر اس طرح پھیلتی رہی تو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو۔ تو آئی کمپلیمنٹ ود what he has said۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان سے انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے، ایز اے پارٹی، ایز پولیٹیشینز۔ بالکل بخاری صاحب، ابھی یہ بالکل آپ میجر فیکٹس کی بات کریں، اگر اندرونی معاملات میں دیکھا جائے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ بخاری صاحب، اب افغانستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا معاملات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیز کو بااختیار کر دیا گیا کہ افغانستان میں TTP کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اگر ان کو دشمن ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان از این اینیمی کنٹری، جی، یہ بلاکڈ ہوگا کمپلیٹ، بارڈرز بند ہوں گے، نہیں آنے دیں گے کسی کو، نہ جانے دیں گے۔ ذرا سوچئے کیا ہوگا۔ میں آپ کو پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ 2 ہفتے سے 4 ہفتے اگر یہ بارڈر بند رہے تو قحط کی سچویشن ہو جائے گی کابل میں۔ تو دوستو لاسٹ والے کلپ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ بلاول بھٹو پھر سے بھائی آیا ہے سامنے میڈیا کے، اور مطلب اس نے تگڑی مطلب بڑکیں ماری ہیں کہ بھائی جو بھی پاکستان میں آگ لگ رہی ہے یہ مت سمجھنا انڈیا اور افغانستان کے لیے بولا ہے کہ تم لوگوں تک یہ آگ نہیں آئے گی۔ تو ایسا ہے بھکاریو، تم نے ہی یہ لوگ پیدا کیے، تم نے ہی ان سپولوں کو پالا، تمہیں ہی آج یہ ڈس رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں۔ خیر BLA کے لوگ تو خیر اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ تو اپنے گریوان میں جھانکو اور خود ہی سنبھالو ان کو، اور انڈیا کو دھمکی دینا بالکل بند کرو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستانی آرمی کے بارے میں سننا جا رہا ہے کہ بھائی آپریشنز مطلب کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ مان سکتے ہو کہ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کچھ علاقوں میں، اور جو کھل کے اب پاکستانی آرمی کرے گی بھائی، کیونکہ وہاں پہ میڈیا بند ہوگا، میڈیا آنا جانا بند کر دیا جائے گا، انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ بند کر دیا جائے گا، تو پاکستانی آرمی جو چاہے گی وہ کرے گی اب ان علاقوں میں۔ باقی نئے گروپ پیدا ہو رہے ہیں پاکستانی آرمی کے خلاف، آرمی کیا ہے مطلب، اب تو نیا جو گروپ آیا یہ تو مولوی اور مفتیوں کو ہی ٹھوک رہا ہے۔ پاکستانیوں کو برا حال ہے بھائی، اور یہ سال بھی بہت برا جانے والا ہے ان پاکستانیوں کے۔ باقی آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دینا۔ اپنے ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔